السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 27۔ وہ بزنس میں آیا تو جہانگیر ملک نے مکمل اختیارات اسے سونپ دیے، مگر وہ اپنے باپ کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ کبھی لوگوں پہ اندھا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو پہلے مکمل اختیارات دے کر پرکھتے اور سمجھتے تھے اور بعد میں اسے اپنی لسٹ میں کسی نمبر پہ رکھ لیتے تھے۔ بے شک وہ ان کا بیٹا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے اندر کی اچھائی پہ بہت بھروسہ ہے اور وہ کسی صورت اس کی سفیدی کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے مجبور سی رباب رحمان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر اس کی مجبوریوں کو پورا کر کے اس کی وفاداری اور خدمت حاصل کی، تو سرفراز ہر وقت اس کے پیچھے نظر رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا سرفراز کو اس کے باپ نے ان دونوں پہ نظر رکھنے کے لیے چھوڑا ہے، مگر شاید اس کا باپ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس بار اس کھیل میں ان سے ایک قدم آگے تھا۔ اس نے رباب کو اپنی قریبی سیکرٹری بنا کر اپنے ساتھ شامل کیا اور پرانی تمام فائلز لا کر اس کے ڈیسک پہ رکھنے کو کہا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کام لینے سے قبل اس سے باس اور سیکرٹری کے درمیان سیکریٹ کا ذکر کیا تھا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ آج سے ہونے والا ہر کام اس کے اور رباب کے درمیان راز ہوگا اور وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی، رپورٹ لینے والے چیئرمین کے سیکرٹری سرفراز سے بھی نہیں۔ اور وہ بھی ذہین لڑکی تھی۔ وہ فائلز دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ملک پیٹرولیم بظاہر جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے اور جو کسی بھی لمحے پھٹ کر اس عمارت کو لمحوں میں گرا دے گا۔ بس ایک معمولی دھماکہ کرنا باقی تھا اور یہی ان دونوں کو کرنا تھا، جس کا موقع جہانگیر ملک نے کچھ دن قبل ہی ڈیفنس منسٹر مختار عاصم سے ڈیل کر کے ان کو دے دیا تھا۔ ڈیل کا دن اور آفس میں پہلا دن۔ شہر کراچی میں بدلتے موسم نے وہاں کے مکینوں کو عجیب جھنجھلاہٹ میں ڈال رکھا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ملک جہانگیر ڈیل کرنے کے لیے منسٹر صاحب کے پاس گئے تھے۔ سر، ہوم منسٹر صاحب کی کچھ دیر میں میٹنگ ہے، ان کا سیکرٹری کہہ رہا تھا۔ اگر ہم اب نہ پہنچے تو انہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب کی تمام کابینٹ سے میٹنگ ہے 2 بجے۔ میڈیا والے بھی ہوں گے۔ ربانی صاحب کے دفتر سے نکل کر وہ سیڑھیاں اترتا تیز تیز بول رہا تھا۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے جہانگیر ملک مسکرائے۔ اب ہم وہیں جا رہے ہیں۔ گاڑی کے قریب پہنچے تھے کہ سرفراز نے پھرتی سے آگے بڑھ کر ان کے لیے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی پھر خود بھی گھوم کر اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار چلا دی۔ جہانگیر ملک کی سیاہ آنکھیں، چمکدار آنکھیں اس وقت گاڑی سے باہر آتی جاتی عمارتوں اور سامنے موجود ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان کے ہونٹ پہ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کریم، تم نے کام کر دیا؟ ان کا اشارہ کشمالہ کو پھول بھیجنے کی طرف تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ نوفل کی طرف سے اس کو پھول بھیج رہے تھے، اور ایسا کرتے ان کی نیت بالکل بھی صاف نہیں تھی۔ وہ سوچ چکے تھے کہ ہر صورت انہیں کشمالہ کو اقرار سے دور کرنا ہے۔ جی باس، ڈرائیور کا جواب پا کر وہ مسکرائے اور پھر گاڑی سے باہر دیکھنے لگے۔ اب ان کی مختار صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی۔ ویٹر ان کی جانب آیا تو سرفراز صاحب نے چائے آرڈر کر دی۔ تمہیں لگتا ہے حکومت سے مقابلے بازی تمہیں کچھ کام دے گی؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ جہانگیر سنجیدہ ہوتے سامنے جھکے اور ایک ہاتھ میز پہ رکھا۔ سرفراز نے تیزی سے ٹیب آن کر کے منسٹر صاحب کو دکھا دی۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مختار عاصم نے ان کی سیاہ ہوشیار آنکھوں سے نظر پھیرتے سامنے پڑا جو بم دیکھا تو ایک دم سے تھرا کر رہ گئے۔ فوراً غصے سے جہانگیر ملک کو دیکھا، ساتھ ہی ٹیب اٹھا کر اپنے سیکرٹری کو تھمایا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا اور اسی شدت سے ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ جہانگیر ملک ہنس دیے اور انہوں نے ڈیل 5 سال کے لیے اپنے لیے منتخب کروا لی۔ اور منسٹر صاحب کے جانے کے بعد وہ اسی ریسٹورانٹ میں واپس بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ اور کوئی میٹنگ؟ سر، آفس میں آپ کو کانفرنس میں، وہ بتا رہا تھا جب انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ ویٹر نے چائے لا کر ان کے سامنے رکھی۔ آج میرا بیٹا آفس میں ہے، وہ دیکھ لے گا۔ مسکرا کر واپس کپ کو رکھا۔ سرفراز نے بغور انہیں دیکھا۔ چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ نوفل کے آفس جوائن کرنے سے بہت خوش ہے۔ سر، آپ کو لگتا ہے نوفل سر کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے؟ دل میں مچلتا سوال پوچھ ہی لیا۔ وہ جانتا تھا نوفل اپنے باپ سے مختلف ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں وہ کیا کرے گا۔ وہ پھر سے مسکرائے تھے۔ سرفراز انہیں دیکھتا رہ گیا۔ نوفل نے اپنے باپ کی سوچ سے مختلف آفس کے پہلے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ پرسکون رہا۔
اس نے اپنے باپ کو یہ یقین دلایا کہ معاشرے سے باہرا ایک گرم جوش لڑکا ہے جو اب تنگ آ چکا ہے، اور اس کے بدلاؤ کو دیکھ کر وہ کہے بنا نہ رہ سکے کہ نوفل بدلا بدلا سا ہے۔ اور انہوں نے خود اس سے پوچھا کہ اس بدلاؤ کی وجہ۔ جس روز لوگوں نے مجھے ٹھکرایا میں اسی دن بدل گیا تھا ڈیڈ۔ میز میں موجود بہت ساری فائلز دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم سچ میں بدل گئے ہو؟ نہیں، جیسے اس کے بدلاؤ پہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ نوفل نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وقت آپ کو دکھا دے گا، فی الحال تو میں خود اپنے اس بدلاؤ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس بدلاؤ میں کشمالہ کہاں ہے؟ انہوں نے اس سے کشمالہ کے بارے میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں کی چمک اس کے آر پار ہو رہی تھی۔ نوفل نے ہونٹ کاٹتے انہیں دیکھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے ڈیڈ، اور اس سب کا انجام جو بھی ہوگا اسی کی وجہ سے ہوگا۔ ایک دم سے اس کے لہجے میں غصہ بھر گیا تھا۔ جہانگیر ملک اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ غصہ پہلے کب کرتا تھا، لوگوں پہ کب چلاتا تھا، لیکن اب چلانے لگا تھا، غصہ کرنے لگا تھا۔ انہیں وہ سچ میں بدلا ہوا لگا تھا اور انہیں اس پر یقین آنے لگا تھا۔ نوفل اور اکراش کی آفس کے باہر کی لڑائی والا دن۔ اکراش کو اپنے فرینڈ کی بیچلر پارٹی اٹینڈ کرنے جانا تھا۔ وہ جلدی میں گھر پر آیا اور وہاں اس کے گھر کے واچ مین نے اسے وہ پھول کا بوکے دیا جو نوفل جہانگیر کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور اکراش بہت غصے میں گاڑی لے کر نوفل کے پاس لڑنے کے لیے چلا آیا تھا، جیسے نوفل جہانگیر کی زندگی کا آخری دن تھا۔ جب تک سیکرٹری کا پتہ نہیں چل جاتا تم میرے ساتھ رہو گے، یہ کہتے ہوئے نوفل باہر آ رہا تھا جب نوفل کی گاڑی کے سامنے اکراش نے آ کر اپنی گاڑی روکی۔ میری بیوی کو پھول بھیج کر اوپر سے بے غیرتی دکھاتا ہے، تو رک، کہہ کر اس نے اب کی بار ٹانگ پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ماری تھی تو نوفل تکلیف سے پیٹ کے بل گر پڑا۔ لیکن نوفل اکراش کو دیکھتے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ کام اس کے ڈیڈ کا ہے، اور وہ اس بار شاید بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ وہ اس رویے کا عادی ہو چکا تھا، سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ نوفل اور اکراش کی بحث جب ختم ہوئی تو نوفل واپس گھومتا اپنی کار میں بیٹھا۔ اکراش نے اسے دیکھتے گہرے سانس لیتے ہونٹ کا کنارہ صاف کیا، اور لندن جانے سے پہلے اس نے آفس کی کھڑکی سے نیچے دیکھتے فون کان سے لگاتے دوسری طرف کال کے اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جو زیادہ اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، کال دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ منسٹر صاحب کے سیکرٹری سے اس کی آواز سنتے اسے پہچان گیا تھا، مگر اس کے مکمل تعارف پہ وہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ وہ کون ہے۔ اس نے اس کا نام لے کے منسٹر صاحب کو فون پکڑایا تو ان کو اس کے کال پر حیرت ہوئی۔ جو کچھ اس کا باپ کر چکا تھا، اس کے بعد بیٹے کی کال کا کیا مقصد تھا؟ کیسے ہیں سر؟ وہ بولا تو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے پھوٹی تھی جو دوسری طرف بھی محسوس کی گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کے کرسی سے پشت لگائی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ نوفل نے ہنستے ہوئے پشت کھڑکی سے ٹکا لی۔ اتنا ڈرو مت سر، آپ کی اچھی قسمت بن کر آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ان کے ماتھے پہ بل ابھرے۔ جو کہنا چاہتے ہو جلدی بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نوفل ہنس دیا۔ میں آپ سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہوا میں ہاتھ جھٹکا تھا۔ اس ڈیل سے الگ جو ڈیڈ نے آپ سے کی تھی، میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ آپ سے وعدہ کر کے آپ کو ڈیل کے مطابق ڈیٹا دے دیں گے، لیکن محض ایک کاپی۔ وہ کسی صورت اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے، اور آپ بھی اس بات سے شاید واقف ہی ہوں گے۔ یقیناً سر، میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتا، میں آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنے تعلقات یہیں ختم کریں اور دوبارہ کبھی آمنے سامنے نہ آئیں۔ آپ کا تمام ڈیٹا میں آپ کو ضرور دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس صورت میں کہ آپ میری فیملی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں اپنی فیملی کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤں اور کبھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو میری ایک چیز میں مدد کرنا ہوگی۔ دوسری طرف چوکنا بیٹھا شخص سیدھا ہو بیٹھا۔ سر، آپ بلیک بینز کا ٹینڈر ہمیں لے کے دیں گے؟ دوسری طرف بیٹھا شخص مزید حیران ہو گیا۔ لیکن وہ تو جلد ہی کمپنی بیٹھ جائے گی۔ اس کا سائنٹسٹ کمپنی چھوڑ چکا ہے اور باقی عملہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ وہ نقصان کی باتیں اپنے منہ سے کر رہا تھا۔ نوفل ہنس رہا تھا۔
اسی لیے کہہ رہا ہوں سر، جو اپنے آپ کو خود تباہ کرنے جا رہا ہے، آپ اس کو تباہ کر کے کیوں اپنے ہاتھ گندے کرنا چاہتے ہیں؟ بہت جلد آپ کو پیٹرولیم سستے داموں میں بکتی نظر آئے گی۔ میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی کو بچانے کے لیے لڑ نہیں سکتا، لیکن سر میں لڑنا نہیں چاہتا۔ آخر میں اس نے گہرا سانس لیا تو مختار عاصم نے متاثر ہوتے اپنے سیکرٹری کو دیکھا، جو باس کے چہرے پہ امڑتی مسکراہٹ دیکھ کر حیران تھا۔ ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ باس کی ساری فکریں ہوا میں اڑتی جا رہی تھی؟ مجھے منظور ہے، میں امید رکھوں کہ آپ اور میں اب ایک طرف ہے۔ فون کان سے لگائے، ونڈو بلائنڈز کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر رباب کو فائلز دیکھتے دیکھ کر اس نے دوسری جانب بیٹھے شخص کو مخاطب کیا تھا۔ ڈیل میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میری طرف سے کچھ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اور میری فیملی کو مشکل میں ڈالے۔ اس نے لفظوں پہ بھرپور زور دیتے کہا تو دوسری طرف بیٹھے شخص کے ہونٹ مسکرائے۔ ڈیل، اس نے کہہ کر فون رکھا تو نوفل نے بھی گہرا سانس لیتے سیل فون کان سے ہٹا دیا۔ سیاہ شفاف آسمان پہ اماوس کا چاند کروفر سے چمک رہا تھا۔ خاموشی بھی یوں تھی اس رات جیسے کسی بدروح کی کڑی آواز سے قبل کی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نوفل جہانگیر اپنے ہی باپ کے اسٹڈی روم میں جا کر ان کے لیپ ٹاپ سے سارا ڈاٹا ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ اس نے فولڈرز کھولے تو دنیا جہان کی ساری بلیک میلنگ کی ویڈیوز، لیکن سوائے ان کے جو اسے چاہیے تھی۔ چند لمحوں کی محنت کے بعد اس نے ڈیفنس منسٹر کی ویڈیوز اور تصاویر کو ڈیلیٹ کیا، اور پھر اس نے وہاں صرف ان تصاویر اور ویڈیوز ہی کو ہارڈ ویئر سے نہیں اڑایا تھا، بلکہ اس نے تمام خفیہ خانوں سے تمام فلیش ڈرائیوز میں بھی اچک لی تھی اور کیمرے کی تمام ماندہ فوٹیجز بھی ختم کر دی تھی۔ وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتا تھا۔ اس نے کام ختم کر کے ایک آخری نظر جہانگیر ملک کے چہرے پہ ڈالی اور پھر واپس بالکنی کے ذریعے ہی باہر نکل گیا۔ سوری ڈیڈ، مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، مجھے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا، میں آپ کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ باہر نکلتے وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے سوچ رہا تھا۔ اس میں لندن کا بلیک بینز کا ٹینڈر ملا تو اس کے کچھ روز بعد ہی کمپنی کے تمام امپلائیز کمپنی کو چھوڑ گئے، کیونکہ کمپنی کے آف شور اکاؤنٹس نکل آئے تھے، اور دوسرا بہت سارے امپلائیز مائنز میں کام کرتے پھیپھڑوں کے مریض بنے، جنہیں بعد میں چند روپے دے کر کمپنی سے ریٹائر کر دیا گیا۔ جس کے بعد کچھ ریٹائرڈ لوگ مرے تو ان کی فیملیز نے میڈیا کے سامنے آتے حکومت سے اپیل کی کہ کمپنی کو بند کیا جائے، کیونکہ کمپنی امپلائیز کا خیال نہیں رکھتی، ان کو کوئی سیکیورٹی الاؤنس نہیں دیا جاتا، اور وہاں ہونے والا کام انسانی صحت اور ماحول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کمپنی پہلے ہی ملک پیٹرولیم سے ڈیل کر چکی تھی، اور کانٹریکٹ توڑنے کا مطلب تھا کہ اصول کے مطابق کانٹریکٹ توڑنے والی کمپنی دوسری کمپنی کو $20 کروڑ پے کرے گی، جس کے کانٹریکٹ کا 40% ہے۔ کانٹریکٹ ٹوٹا تو ملک پیٹرولیم کے بہت سارے امپلائیز کو نوکری سے جانا پڑا۔ کمپنی کے تمام شیئرز گر گئے اور مارکیٹ میں کمپنی کی ساکھ بالکل بیٹھ گئی۔ کمپنی کی بنی اشیاء کی قیمت بھی گر گئی، اور یوں سی ای او گرتی کمپنی کو سنبھال نہ سکا اور اس نے سستے داموں میں کمپنی بیچ دی۔ یہ ایک منصوبہ تھا جسے اس نے سوچ سمجھ کر ترتیب دیا تھا۔ جس وقت جہانگیر ملک کو پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس سے جواب چاہا، مگر وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس نے وہی کیا جو کوئی بھی انسان اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کرتا۔ لمحوں میں جہانگیر ملک زمین پہ آئے تو ان سے صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ بستر سے جا لگے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ مل کر وہ غیر قانونی کام کر رہے تھے، سب کو نوفل جہانگیر کی منصوبہ سازی کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے تمام رابطے جہانگیر ملک سے ختم کر لیے تھے، اور یوں نوفل جہانگیر ملک نے اپنے باپ کو مشکل ہی سے لیکن گند سے نکال لیا تھا۔ مگر اس سب میں وہ کسی کا دل توڑ گیا تھا۔ وہ رباب رحمان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے یہ بھول گیا کہ وہ بھی ایک انسان تھی۔ اس نے کمپنی سے ملحقہ تمام لوگوں سے رابطے ختم کیے تو اندر ہی اندر رباب رحمان کو بھی خدا حافظ کہہ دیا، اور وہ جس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا وہ روتی رہ گئی۔ اب 1.5 سال بعد فجر کی اذان ہوئی تو ساتھ ہی اس کے کمرے کی بجھتی بتی روشن ہو گئی۔ جانے وہ کب سے چت لیٹا اپنے آپ کو نیند کا جھانسا دے رہا تھا، مگر نیند تو یاد بھی نہیں کب سے اس پہ ڈھنگ سے مہربان تک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر لحاف اتارا اور پاؤں میں چپل اڑستا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نکلا تو لباس بدل چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں چند انچ کے سیاہ گیلے بالوں کو
بالوں کے ساتھ وہ باہر نکلا اور پھر قمیض کے چڑھے آستین نیچے کھینچتے کمرے سے نکل آیا۔ پینٹ ہاؤس کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا، مگر سامنے گلاس وال سے پار نظر آتے آسمان سے پھوٹتی صبح کی جلد نمودار کرنیں کسی بھی لمحے وہاں روشنی کرنے والی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے بڑھ کر لاؤنج کی روشنی جلائی اور پھر جائے نماز بچھانے سے قبل اس کے کمرے کی طرف بڑھا، جو 2 دن سے بستر پہ پڑی تھی مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا نہ جانا وہ گویا کہ سمجھتا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کی نیند اڑ جانے کی ایک وجہ اس کی بیماری بھی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ اس کو نیند نہ آنے کی وجہ محض یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ اکراش نے اس کی باتوں کو سر جھٹک کر جھٹلا دیا۔ ابھی وہ ماضی میں جا کر روزہ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روزہ کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی اور وہ لحاف پہ چت لیٹی شاید کچھ ہی دیر قبل سوئی تھی۔ اس کے آستین پہ ابھی بھی خون کا دھبا تھا۔ 2 دن میں آنے والی تیسری خون کی کیع نے اسے بالکل ادمو کر دیا تھا۔ اس کے خوبصورت سنہری گال ابھر چکے تھے اور آنکھیں یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے بیماری کی طرح اندر دھس چکی ہے۔ اکراش کو اس پہ ترس آنے لگا۔ کشمالہ کے جانے کے بعد شاید وہی ایک تھی جس پہ اسے پہلی بار ترس آیا تھا۔ بغیر شوہر، بچوں اور خاندان کے لوگوں کے جانے وہ 10 سال کیسے گزار گئی تھی، مگر جیسے بھی گزار گئی تھی اس نے آج تک اپنے دامن پہ داغ نہیں آنے دیا تھا۔ مانا کہ وہ غلط کام کرتی تھی، مگر اس کے کردار کی گواہی تو دشمن بھی دیتے تھے۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں کو لحاف میں کیا اور پھر کھڑکیوں کے سامنے سے پردے ہٹاتے اس نے کھڑکیاں کھول دیں۔ اسے تازہ ہوا کی سخت ضرورت تھی۔ رات میں بھی وہ کھڑکی کھولنے پہ بضد تھی کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، مگر اس نے ملازمین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اسے کھڑکی بالکل نہ کھولنے دی جائے۔ جانتا تھا کہ ساری رات کھڑکی سے باہر دیکھتی رہے گی مگر نہ آنکھیں بند نہیں کرے گی۔ اس نے کھڑکیوں کو کھول کر باہر جھانکا۔ سامنے ہی گیٹ کے باہر 3 گارڈز چاقو چوب بند ہاتھوں میں قیمتی اسلحہ پکڑے کھڑے تھے۔ گیٹ اور پینٹ ہاؤس کے باہر ہر طرف جنگلی کتے آوارہ کھلے پھر رہے تھے۔ دور کوارٹرز تھے جہاں تمام ملازمین موجود تھے۔ سب نے کتوں کے ڈر سے دروازے مقفل کر رکھے تھے۔ جس وقت ان کے آنے کا وقت ہوتا کتے باندھ دیے جاتے تھے۔ اس نے کھڑکی سے ہٹنے سے قبل آسمان کو دیکھا، جہاں آسمان کا دامن چاک کر کے روشنی کسی بھی لمحے پھیلنے والی تھی، اور وہ واپس مڑ گئے۔ کمرے سے نکل کر اس نے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو روز کی طرح آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے اور دامن میں گرتے گرتے ساتھ ہی جذب ہونے لگے۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ جب نماز پڑھتا آنسو بے چینی سے بند توڑتے باہر نکل آتے۔ کسی کی یاد ہوک کی صورت اس کے لبوں سے نکلتی، مگر اب وہ چیخنا چلانا چھوڑ چکا تھا، ہر وقت سوگ منانا چھوڑ چکا تھا۔ اسے یاد تھا 1.5 سال پہلے جب روزہ اسے تاریخ کی کوٹری سے نکال کر لائی تھی تو وہ نہ جینے کی قسم کھا چکا تھا۔ وہ ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں اس کی محبت شامل نہ ہوتی، مگر آج 1.5 سال بعد وہ جی رہا تھا، وہ سانس لے رہا تھا، اور ہر دن کشمالہ کی بڑھتی محبت اس کی زندگی کا بچا کچا سکون بھی کھا جاتی تھی۔ وہ کسی لمحے فارغ نہیں بیٹھتا تھا، اگر بیٹھ جاتا تو ذہن کسی دیمک کی طرح ماضی کے ذریعے اس کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی اچھی یادیں بھی کسی اژدہے کی طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں، سو وہ کسی لمحے بھی فارغ نہیں بیٹھتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے جائے نماز لپیٹا اور پھر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو وہ سرمئی اور سیاہ ٹریکنگ سوٹ میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ پینٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ماسٹر صاحب نے دیکھا تو مسکراتے سر جھکا کر اس کو سلام کیا۔ اکراش نے باہر کی طرف جاتے نرمی سے ان کا کندھا تھپکا تھا۔ وہ رک کر اسے باہر جاتا دیکھتے رہے تب تک کہ وہ باہر نکل نہ گیا۔ وہ 1.5 سال میں کتنا بدل گیا تھا۔ وہ پہلے والا نوجوان نہیں رہا تھا جو بس ہر وقت کوٹری کے ایک کونے میں بیٹھا خیالوں میں رہتا تھا۔ وہ اب مختلف تھا۔ میڈم روزہ کی سخت تربیت نے اس کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ آج اس سے بہترین فائٹر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بہترین نشانے باز تھا، بہترین پیانسٹ تھا اور سب سے الگ بہترین شیف۔ جانے وہ کس خاندان سے تھا، مگر جس سے بھی تھا وہ کمال کا ذہین تھا۔ جس چیز کو دیکھتا
اس کو لمحوں میں ازبر کر لیتا اور پھر بولتا تو سامنے والے کو اسیر کر لیتا۔ اس کی غمگین مسکراہٹ سب کہتے تھے کہ بہت حسین تھی۔ سامنے والے کو لگتا وہ کسی لمحے بھی رونے والا ہے، مگر وہ پھر بھی ہنستا رہتا۔ میٹنگز میں سب سے اونچے کہکہے اس کے ہوتے، اتنے بلند کہ ارد گرد والے لوگ اس کے غمگین کہکہے سن کر خوف سے خاموش ہو جاتے۔ سب اس کے جنون کو جانتے تھے۔ وہ جو کام کرتا جنونی ہو کر کرتا تھا، اور تب تک کرتا جب تک کہ وہ لاسانی نہ ہو جاتا۔ وہ 1.5 سال پہلے والا اکراش بالکل نہیں تھا۔ وہ 1.5 سال میں بدل چکا تھا، جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی لحاظ سے بھی۔ اس نے پینٹ ہاؤس سے نکل کر کچھ ہی فاصلے پہ بنے کمپنی کے جم سینٹر کی طرف جاتے اطراف میں دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر اپنے اندر کی کثافت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 2 منزلہ سیاہ پینٹ ہاؤس میں عمارت کی بالائی جنوبی دیوار کے پار وسیع جم سینٹر تھا۔ جہاں وہ روز صبح جاتا تھا، وہیں جم سینٹر کے باہر 400 میٹر سرخ ٹریک تھا جہاں وہ روز دوڑتا تھا، اور وہ تب تک وہاں دوڑتا رہتا جب تک کہ آسمان روشنی سے بھر نہ جاتا۔ اور اب اس کی دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ وہ جنونی انداز میں تیزی سے بھاگ رہا تھا، ایسے کہ اس کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ اس کے پورے آستینوں کی قمیض پسینے سے بھر چکی تھی اور اس کے چند انچ کے سیاہ بالوں سے پسینہ نکل کر اس کے گالوں کی طرف بہہ رہا تھا۔ وہ اس سے بالکل لاتعلق بھاگتا جا رہا تھا۔ پتر، محبت ایک بہت سکون آور چیز ہے۔ یہ انسان کے زخموں پہ مرہم رکھتی ہے، بس اس مرہم کو اپنا اثر دکھانے کے لیے وقت ضرور لگتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ محبت نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے محبوب کو بچا لیتی ہے، بس اس کا ہونا عشق کے عین کی طرح لازمی ہے۔ ماسٹر صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس کے قدم سست پڑنے لگے۔ اس نے دھیما پڑتے لمبے لمبے سانس لیتے گھٹنوں پہ جھک کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کھینچ کر قمیض اتار دی۔ اس کے کندھوں اور باقی جسم پہ جا بجا زخموں کے مندمل نشان تھے، اور اس کا کسرتی جسم پسینے سے ایسے نم تھا جیسے وہ ابھی ابھی نہا کر آیا ہو۔ اس نے سر جھٹک کر ماسٹر صاحب کے الفاظ کو ذہن کے کونے میں رکھا اور جم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں ناشتے کا وقت ہو جاتا۔ اسے جم سے جلدی واپس جانا تھا۔ آج اسے روزہ سے ہر صورت ڈاکٹر کے پاس جانے کا ذکر کرنا تھا۔ میڈم اٹھ گئی؟ تولیے سے گردن کا پسینہ صاف کرتے اس نے دائیں جانب کان کے ساتھ فون لگائے ملازم سے پوچھا تو اس نے فوراً مثبت جواب دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پنچنگ بیگ سے ہٹ کر کرسی کی طرف بڑھا اور جہاں اس کی قمیض پڑی تھی ان کے لیے سوپ تیار کرو اور آپا سے کہو ان کے کپڑے تیار کرے، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کہہ کر اس نے کھٹک سے فون رکھ دیا اور پھر خالی جم پہ ایک آخری نظر ڈالتا قمیض اٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کا سانس متواتر غیر ہموار تھا اور صبح کی نسبت اب وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ شاید پنچنگ بیگ کو پنچ کرنے کے بعد اندر کی ساری بے چینی اور غصہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ واپس آیا تو سورج نکل چکا تھا اور پینٹ ہاؤس کی خاموشی گہری نیند سو چکی تھی۔ ملازمین اندر باہر ہر طرف بھاگے پھر رہے تھے۔ نیند کیسی آئی؟ اندر داخل ہوتے پہلے پوش کی جنوبی بلوری دیوار کے سامنے وہ اسے صوفے پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اور پاؤں ہلاتی نظر آئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ٹپ ٹاپ میک اپ کے ساتھ تر و تازہ سی جاندار مسکراہٹ والی روزہ۔ اکراش کے پوچھنے پہ ٹی وی سے نظر ہٹا کر اس نے اسے دیکھا، ساتھ ہی مسکرائی۔ بہت اچھی، بچوں جیسی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس نے جتنی محنت کر کے میک اپ کے نیچے زردی چھپانے کی کوشش کی تھی وہ ناکام تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ اب وہ کہکہے نہیں رہے تھے جو شکار کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پہ پھوٹتے تھے۔ وہ 1.5 سال پہلے والی روزہ بالکل ہی نہیں رہی تھی جس نے زبردستی گھسیٹ کر اسے کال کوٹری سے باہر نکالا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ جب کندھے پہ گن رکھے اندر آئی تھی تو اس کی دھمک دیکھ کر جیل کے تمام قیدیوں کی خوف سے گھگی بن گئی تھی، مگر روزہ اپنے ظاہر سے بالکل مختلف تھی، بہت صاف تھی۔ وہ مظلوموں سے ہمدردی رکھتی تھی۔ اکراش نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ وہ اس سے نظر چرا رہی تھی۔ شاید 1.5 سال بعد بھی وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے سے گھبراتی تھی۔ میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آ رہا ہوں، تم بھی فوراً باہر نکلو۔ میرے خیال میں تمہیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب روزہ جھٹکے سے اپنے صوفے سے اٹھی۔ کیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پہ اکراش نے اسے دیکھتے ہوئے آئیبرو اٹھائے۔ کم آن روزہ، ناٹ اگین۔ میں اب تمہارا ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہتا، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ روزہ نے بھی آئیبرو اٹھائے۔
میں تمہیں بتا چکی ہوں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اتنا ڈھیٹ کیوں تھا جبکہ وہ رات ہی اسے بتا کر کہہ چکی تھی کہ وہ ہسپتال جانے کا نام نہ لے، نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس وہ جائے گی۔ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کتنی ٹھیک ہو، اور تم جانتی ہو میں انکار سننے کا رواداد بالکل نہیں۔ اپنی کہہ کر حکم دیتا وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ روزا نے شدید غصے میں سامنے پڑی میز پہ دھرے اشٹرے کو اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پہ مارا، جو دیوار پہ لگی تصویر پہ لگا اور دونوں زمین پہ آ گرے۔ اسے ان ٹکڑوں میں بکھرتی اپنی زندگی لگی تھی۔ وہ فریش ہو کر لباس بدلتے باہر نکلا، مگر سامنے روزا کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس وقت اس کی وہ بالکل نہیں سننے والا تھا۔ وہ یہ بھی طے کر چکا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور اسے نظر انداز کر کے اپنے اوپر اسپرے کرنے لگا۔ سفید نفاست سے استری شرٹ اور گہری نیلی ڈریس پینٹ میں محض 2 انچ سیاہ بال اور سیاہ تراشی مونچھیں اس کی شخصیت کو نکھار بخش رہی تھی۔ وہ سوبر دکھ رہا تھا، اس اکراش سے بالکل مختلف جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب وہ روزا کا بزنس پارٹنر تھا، جس کی جان روزا نے بچائی تھی، اور اب روزا کی جان اسے بچانی تھی۔ اسے شیشے میں دیکھتے وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اکراش مصروف رہا۔ اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اس نے جواب نہ پا کر مزید بولنا ضروری سمجھا۔ اکراش میں تمہیں کہہ چکی ہوں، میں ڈیئر روزا میں سن چکا ہوں۔ برش اٹھا کر چند انچ کے بالوں پہ پھیرتے اس نے بے پرواہی سے کہا تو روزا نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ تم جانتے ہو نا میرے فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارے بچوں جیسے فیصلے کی وجہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ انڈسٹری میں تمہارے کینسر کا علم ہوا تو سب تمہارے بزنس کو ہڑپ کرنے کے منصوبے بنانے لگیں گے، اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ان سے لڑ سکو۔ ٹھیک کہا میں نے؟ آخر میں مڑ کر سنجیدگی سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے اس نے پوچھا تو روزا گہرا سانس لیتے واپس صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ کبھی کبھی تم بولتے ہو تو تم سے بڑا سخت دل کوئی نہیں لگتا۔ روزا پلیز، میرے پہ کہانیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ہم اس کے پاس جائیں گے، وہ تمہاری بیماری کا ذکر نہیں کسی سے نہیں کرے گا۔ روزا کے ماتھے پہ بل ابھرے، جیسے وہ اس کانفرنس میں سمجھ گئی تھی۔ فوراً ہاتھ جھٹک کر بات رد کر دی۔ تمہیں پتا ہے نا میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ اکراش نے سر اس بات میں ہلاتے شیشے میں اپنا عکس آخری بار دیکھا، اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولتے اندر سے نیلا رنگ کیس نکال کر کھولا، جس میں 4 قیمتی گھڑیاں اوپر نیچے دھری چمک رہی تھی، بٹ کوائن واچز تھی۔ اس نے سیاہ بٹ کوائن واچ کا انتخاب کیا اور سیاہ کیس واپس رکھتے وہ روزا کی طرف گھوما۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے بزنس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، گمبھیر لہجے میں اعتماد سے مختصراً کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ روزا بھی پیچھے تھی۔ لاؤنج میں بلوری دیوار کے ساتھ ہی کچن تھا، اور وہیں مغربی سمت میں پڑے پیانو کے سامنے وسیع ڈائننگ میز تھا۔ اس نے سربراہی کرسی پہ بیٹھتے اشارہ کیا تو ملازم نے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ لی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سربراہی کرسی تک اس نے کیسے سفر کیا تھا، لیکن جیسے بھی کیا تھا وہ اب اس کرسی کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ 1.5 سال میں وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ روزا جیسی ہوشیار اور موقع شناس عورت بھی اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ سر، آپ نے جو پلازا کا کام شروع کرنے کو بولا تھا وہ ہم نے شروع۔ یہ روز کی روٹین تھی کہ جیسے ہی وہ کھانے کے لیے میز پہ ہاتھ بڑھاتا، اس کا سیکرٹری اس کے فوراً ساتھ ہی ساتھ بزنس اپڈیٹس دیتا رہتا، لیکن آج اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بعد میں فرحان، بیٹھ کر ناشتہ کرو، کہنے کے دوران ساتھ ہی وہ اپنی پلیٹ پہ ٹوسٹ رکھ رہا تھا۔ فرحان باس کی انکہی باتوں کو بھی سمجھ جاتا تھا۔ وہ اس وقت روزا میڈم سے کوئی ذاتی بات کرنا چاہتے تھے، وہ جانتا تھا۔ اس نے تمام ملازمین کو آنکھوں سے وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کیا، اور پھر خود بھی وہاں سے ہٹ کر کچن میں چلا گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، چائے ملے گی؟ ہیڈ ماسٹر صاحب سنک میں برتن رکھ کر جانے ہی والے تھے جب فرحان کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے پر پھر فرمائش کرنے پر مسکرا کر اسٹور کی طرف بڑھ گئے۔ سوپ کو دیکھ کر روزا نے کنکھیوں سے میز پہ دھرے ناشتے کو دیکھا، اور پھر بدمزہ ہو کر پیالہ دور دھکیلتے وہیں کچھ ہی فاصلے پہ دھرے کانسی پلیٹ میں پڑے سگریٹ اور لائٹر کو چکھ لیا تھا۔ کانٹے سے ٹوسٹ کاٹتے اکراش نے ہونٹ بھینچتے کانٹا پلیٹ میں رکھا۔ آپا! ملازمہ خادمہ ہال میں اس کی سرد آواز گونجی تو گھر کے کسی کونے میں کھڑی آپا فوراً نمودار ہوئی۔
اکراش کی سرد نظریں روزہ پہ جمی تھی، جو خالی پیٹ سگریٹ نوشی کر کے اسے مزید پریشان کرنا چاہتی تھی۔ آپا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئندہ مجھے گھر کے کسی کونے میں بھی تمباکو نوشی کے لیے اشیاء نظر نہ آئے۔ اٹھائے اسے فوراً۔ روزہ سے نظر ہٹا کر اس نے 30 کے قریب سر جھکائے کھڑی ملازمہ کو سرد مزاجی سے حکم دیا تو اس نے ڈرتے روزہ کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچا اور پھر اسے بجھاتے کاسی باؤل میں سامنے سے اٹھا لیا۔ روزہ نے کھا جانے والی نظروں سے اکراش کو دیکھا، جو واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ فوراً کھانا شروع کرو روزہ، میں آئندہ تمہیں بدپرہیزی کرتے نہ دیکھوں۔ اس کی سرد آواز میں بھی پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ روزہ نے دانت پیسے، مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں آج ہی شفٹنگ کر لوں گی۔ اکراش نے کھاتے اسے دیکھا۔ روزہ، تم 40 سال سے اوپر ہو چکی ہو، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم میں شدید بچپنا ہے۔ ہاں، میں 40 سال کی ہو چکی ہوں اور میں باوجود بچپنے کے سمجھتی ہوں کہ تمہیں میرے سے ہمدردی ہے اور مجھے ایک قابل ہمدرد شخص سے ہمدردی نہیں چاہیے اکراش۔ میں ٹھیک ہوں۔ اکراش کا ہاتھ نہیں رکا، وہ ویسے ہی کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ میں تم سے ہمدردی نہیں کر رہا، بس احسان اتار رہا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھے کیسے اندھیرے سے نکالا تھا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں احسان نہیں رکھتا۔ وہ جان بوجھ کر اسے اس کی زخمی ذہنیت سے نکال رہا تھا، وہ اس کو اس کی اہمیت سمجھانا چاہتا تھا۔ روزہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اکراش کے گالوں پہ موجود زخموں کے نشان ایک دم سے اسے چمکتے نظر آنے لگے۔ اسے ایک دم سے ماضی کی روزہ یاد آئی جس نے اکراش بن ہاتھ کو سخت ترین ٹریننگز دے کر فائٹر کلب میں شامل کیا تھا اور پھر سارے انڈور رڈ میں اس کو بہترین فائٹر کے طور پہ منوایا۔ وہ روزہ کی محنت کا صلہ تھا۔ اکراش، میں مرنا نہیں چاہتی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز اس کی آنکھوں کی طرح نم تھی۔ اکراش نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے اور پھر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سہلانے لگا تھا۔ روزہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہارا علاج ہو سکتا ہے۔ روزہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے اکراش، تمہیں پتہ ہے نا آخری اسٹیج کا مریض نہیں بچتا۔ اکراش نے اس کو دیکھا، بولا تو لہجے میں حیرت کا عنصر تھا۔ روزہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ تم تو وہ روزہ ہو جو کبھی ہمت نہیں ہارتی، جو لوگوں سے مسائل سے بیماریوں سے لڑتی ہے۔ تعصب سے سر ہلاتے وہ اسے دیکھ سخت مایوس لگا۔ روزہ نے نظر جھکا لی۔ وہ خود بھی اپنے آپ سے مایوس لگ رہی تھی۔ ایک بیماری نے اس کی ہمت توڑ دی تھی۔ اکراش، میں خود بھی حیران ہوں، میں اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہوں، میں نہیں جانتی۔ اکراش نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دبایا۔ روزہ، ہم 2 گھنٹے بعد نیو یارک کے لیے نکل رہے ہیں۔ روزہ چونک گئی۔ اسے تو لگا تھا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ اکراش نے اس کا چونک جانا نوٹس کر لیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑتے گہرا سانس لیا۔ میں ڈاکٹر مائیکل سے بات کر چکا ہوں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ روزہ کو یقین نہ آیا۔ اکراش، تم؟ اکراش نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ اب ہم تب ملیں گے روزہ، جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ کرسی گھسیٹتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ روزہ نے اس کی مضبوط چوڑی پشت کو جاتے دیکھا۔ وہ نیچے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اکراش کے لیے اپنائیت تھی۔ وہ اس کے اس مشکل کے لمحے میں ساتھ ہونے پہ مشکور تھی۔ وہ اس کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر اس کہانی کا انجام کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔